ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ جنوبی ضلع شوپیاں میں بھارتی قابض فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج محاصرے اور گھر گھر تلاشی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ برسلز میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یورپ نے کہا ہے کہ دنیا اس وقت کورونا وائرس سے نبردآزما ہے، لیکن بھارتی قید خانوں میں بے گناہ کشمیریوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں۔ غیر قانونی نظر بند پارٹی چیئرمین محمد یاسین ملک کی بگڑتی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشیا واچ اور اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر جمہوری، غیر انسانی اور فاشسٹ اقدامات کو رکوانے کے لیے آواز بلند کریں۔ پٹھان کوٹ میں کوارنٹائن کی مدت پوری کرنے والے سینکڑوں کشمیریوں نے گھر واپس جانے کی اجازت نہ دینے پر قابض حکام کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ کورونا متاثرین کے مزید کیس آنے پر مقبوضہ ریاست کے 6 اضلاع کو کووڈ-19 ہاٹ اسپاٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اقوام متحدہ کے 2 خصوصی ادیبوں کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ وہ ان حکومتوں کی باضابطہ مذمت کریں جنہوں نے کورونا وائرس کے حوالے سے معلومات کے حق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صحت عامہ اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ یاد رہے کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں کورونا وبا کے باوجود مواصلاتی ذرائع اور انٹرنیٹ پر پابندی لگا رکھی ہے، جس کی وجہ سے عوام بنیادی معلومات سے محروم ہے، جبکہ طبی عملہ دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے رابطے نہیں کر پا رہا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ WHO دنیا بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر اختیار کر رہا ہے، بھارت کشمیری قیدیوں کے حوالے سے اسے انحراف کر کے انہیں بے موت مارنا چاہتا ہے۔ سنیے امت اسلامی کے قاضی یاسر کی زبانی۔ WHO نے بھی کہا کہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں، اسپیشلی جن میں کی کڈنی کے اور ہائپر ٹینشن کے ایلمنٹس ہیں، ان لوگوں کو کورونا وائرس زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ ہماری جیلوں میں آج بھی 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ موجود ہیں کی حالت بہت دگرگوں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا، ڈاکٹر شفیع شریعتی صاحب پچھلے 10 سالوں سے ایک غلط جھوٹے کیس میں پھنسا کر دیے گئے ہیں، اور وہ جیل اس وقت ہیرا نگر کی جیل میں اسیری کے یہ ایام کاٹ رہے ہیں۔ ان کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ 10 سال سے ان کو ڈائبٹیز ہے، 10 سال سے ان کو ہائپر ٹینشن ہے، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بہت ساری مشکلات میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو رہا کرنے کا کوئی بھی آرڈر نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے وہاں پہ ایک پیر محمد اشرف صاحب ہیں، ان کو عدالت میں 14 سال سے کیس چل رہا ہے، آج تک 14 سال سے کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا، کیونکہ یہاں کے کورٹ بھی ایجنسیوں کی شے پر کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی وہ بھی وہاں پہ بند ہیں، ان کو کوئی ریلیف نہیں دی گئی۔ ریلیف کس کو دی گئی؟ یا اس کو جس کے کورٹ میں آلریڈی ضمانت ہو چکی تھی، یا پھر اس کو جس کا کہ کوش آلریڈی ہو چکا تھا، ان کو ریلیف دیا گیا اور بس لوگوں کو یہ دکھایا گیا کہ ہم لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جیلوں کی حالت دیکھیں یا کشمیر میں باہر کی حالت دیکھیں، سارے لوگوں کی حالت دگرگوں ہے۔ سارے لوگ پچھلے 8 مہینوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہماری معاشی حالت تباہ ہے، ہماری سماجی حالت تباہ ہے۔